اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سارے مل کر اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء جب تم دشمن تھے آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ رب کریم نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو اللہ کے خاص فضل اور کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم آگ سے بھری ہوئی خندق کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو اللہ رب کریم نے تمہیں اس حالت سے نکال لیا، بچا لیا اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیتوں کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ جو رات چوتھا پارہ ہم نے سنا اس میں سے ایک آیا کریمہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتصام بحبل اللہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بلکہ اصل چیز ہی یہی ہے جو آخرت کو سنوارنے والی ہے، جو شرک سے نکالنے والی ہے، جو دنیا اور آخرت کے معاملات کو بنانے والی ہے، جو گروہ بندیوں سے، فرقہ بندیوں سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ رب کریم نے ان گروہ بندیوں کو کسی مقام پر شرک فرمایا ہے، کسی مقام پر آگ کا گھڑا فرمایا ہے، کئی ایک مقامات پر اللہ رب کریم نے ایسے سلسلے اختیار کرنے پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو مقدس جانا، اللہ کی کتاب کو ہر لحاظ سے متبرک جانا، ہر لحاظ سے محترم جانا، لیکن جو اس کا احترام چاہیے تھا، جو اس کا تقدس چاہیے تھا، جو اس کے ساتھ پیار اور محبت چاہیے تھی، وہ ہم نے نہیں اپنائی۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یوں تعلیم فرمایا کہ علی، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ یہ پوری کی پوری دنیا سراپائے فتنہ بن جائے گی۔ انہا ستکون فتنۃ، ہر طرف سے فتنے پھوٹیں گے، ہر طرف سے فتنے اٹھیں گے، نئے سے نئے فتنے زمانے کے اندر آئیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں ان فتنوں سے بچنے کا، نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا کہ ہم ان فتنوں سے بچ پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے بھی اس کو اپنا دستور بنا لیا تو وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا، فتنوں سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی کتاب ہے فیہ نبأ ما قبلکم، کہ اس میں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات زندگی اس کے اندر موجود ہیں، جن کو تم پڑھ کر، جن کو تم دیکھ کر، جن کو تم سمجھ کر، اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر تم صحیح معنوں میں سمجھ جاؤ گے۔ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے جو تمہیں پرانے لوگوں کی خبریں دیتی ہے۔ وَخَبَرَ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد کے جو آنے والے حالات ہیں ان کے متعلق بھی تمہیں خبردار کرتی ہے کہ یاد رکھو ان معاملات کے آخر میں جو نتائج ہیں وہ کیسے تمہیں پیش آ سکتے ہیں، کہ سابقہ قوموں کو وہ حالات پیش آ چکے ہیں، اگر تم نے بھی وہی سلسلے اختیار کیے تو یقیناً تمہیں وہی نتیجے بھگتنے پڑیں گے جو انہوں نے بھگتے ہیں۔ وَخَبَرَ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے آنے والے جو حالات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں تمہارے تمام تر معاملات کے فیصلے موجود ہیں، کہ تم اپنے فیصلے کرنا چاہو، اپنی مشکلات کے حل تلاش کرنا چاہو، اپنی مصیبتوں کے حل تلاش کرنا چاہو، اپنے اختلافات کے حل تلاش کرنا چاہو، تم جب بھی اللہ کی کتاب کو کھولو گے تو وہ کتاب تمہارے فیصلے کرے گی۔ فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کوئی شخص ایسا ہو کہ اس نے اکڑ کر اس کو چھوڑ دیا ہو، اللہ رب کریم اس بدبخت کو برباد کر دے گا۔ فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کسی نے اکڑ کر اس کو کتاب اللہ کو چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے بغیر بھی زندگی گزار لیں گے، ہمارے پاس اور بھی بہت طریقے اور بہت چیزیں ہیں، ہمیں حضرت صاحب نے یہ بتایا ہوا ہے، ہمارے پیر جی نے یہ بات کہہ دی ہے، ہمارے مولانا صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ جب یہ باتیں کہنے والے لوگ کہیں گے اور اس پر وہ اکڑیں گے، اترائیں گے، اللہ رب کریم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمہ اللہ، اللہ رب کریم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، فرمایا کہ جس شخص نے بھی اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر اس کے غیر سے ہدایت لینے کی کوشش کی، ہدایت کو تلاش کیا، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، جس نے بھی اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت کو تلاش کیا، اضلہ اللہ، اللہ رب کریم اسے گمراہ کر دے گا، وہ دوسری چیزیں ساری اس کو گمراہی میں ڈال دے گی۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، فرمایا وَهُوَ الْحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ تک پہنچنے کا جو مضبوط سہارا ہے وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اس کے اندر بہترین نصائح موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اللہ کی کتاب اس کو مکمل طور پر نصیحت کرتی ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور جنت پہنچنے کے لیے، اپنے رب کے پاس پہنچنے کا جو بہترین راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہی ہے۔ فرمایا علی اس بات کو یاد رکھو کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر زبانیں اس کو بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکے گی۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، زبانیں اس کو بدلنا چاہیں تو تبدیل نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ وَلَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ،
خواہشات کی بنیاد پر اس کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی۔ تحریف کے لیے لوگ جس طرح پہلے کتاب اللہ کے اندر اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے باتیں ڈال دیا کرتے تھے، یہ ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ رب کریم نے یوں لیا ہے کہ خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے خود ہی محافظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ بات یاد رکھیے کہ سابقہ قوموں نے تو یہ گمراہی اختیار کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کر لی تھی، لیکن اس کے اندر اگر لوگ چاہیں کہ اپنی خواہشات سے کوئی تحریف کر کے نئی بات ڈال دیں یا اس میں سے زمانے والے کچھ نکالنا چاہیں تو اس میں سے نہ کچھ ڈال سکتے ہیں نہ ہی کچھ نکال سکتے ہیں۔ فرمایا کہ علی یہ بات یاد رکھیے وَلَا تشبعوا منہ العلماء، علماء اس کو بیان کرنا شروع کریں تو اس سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی اس کی تفہیمات تعلیمات ایسی ہیں کہ جو بھی اس کو بیان کرنا شروع کر دے، جو بھی اس کو سمجھنا شروع کر دے، یہ اس سے کوئی شخص سیر نہیں ہوگا۔ یعنی جب آپ کھولو گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ مددگار چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی، ایک سے ایک نئی راہ آپ کے سامنے کھلتی جائے گی۔ فرمایا لا یغلکم عن کثرت الرد، یعنی اس کو اگر آپ تلاوت زیادہ شروع کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو کبھی پرانا محسوس ہو، کوئی ایسا محسوس کریں آپ کہ یہ آپ کو ردی چیز ہے، یہ آپ اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ زمانے میں کسی ایک کتاب کو لے لیجئے، آپ اس کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ یار بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، آپ چھوڑ دو۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس وقت سے آج تک، آج سے رہتی دنیا تک یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمانے میں کوئی شخص ایسا ہو جس نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے اس کو پڑھا ہے تو اب اس کو پڑھنے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ پوزیشن ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار تہجد کی نماز میں ہوتے تو آپ ایک آیت کو یوں پڑھتے کہ اتنی بار پڑھتے مجھے لگتا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ میں نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال کیوں، آپ کیا بھول گئے تھے؟ فرمایا نہیں، میں اس کو پڑھتا جاتا تھا، مضمون کھلتے جاتے تھے، میں جتنا اس کو تلاوت کرتا اس کے اندر سے مضامین اتنے کھلتے جاتے، گویا یہ جتنی آپ پڑھیں گے اس کو کبھی بھی آپ پرانا محسوس نہیں کریں گے کہ میں اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں تو اب اس مضمون کی مجھے ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبَهُ، اس کی حکمتیں اور عجائبات اس کے اندر ایسے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو تلاوت کریں تو اس کی حکمتیں ختم ہو جائیں، ان حکمتوں تک آپ پہنچ جاؤ، اس کے عجائبات ختم ہو جائیں، ہر چیز آپ کو عجیب سے عجیب نظر آئے گی۔ فرمایا کہ یاد رکھو علی والذی لم تنتہ الجن اذا سمعته حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ علی یہ تو وہ کتاب ہے کہ اس کو دور دراز سے آئے ہوئے وہ اگر سنیں جن کے پاس وہ عقل اور شعور پورا مکمل جو مطلب زمانے کا نہیں ہے، وہ لوگ بھی جب اس کو سنیں گے تو ان میں وہ جنوں کی جماعت آئی تھی، انہوں نے بھی جب سن کر یہ کہا تھا کہ ہم تو ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر ہدایت اور رشد کی باتیں ملی ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو اجٹ سے اٹھا آدمی بھی اگر پڑھے گا، تلاوت کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ اس کو بھی تفہیمات دے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ فرمایا من قال بہ صدقہ، جس شخص نے بھی قرآن کے مطابق کوئی بات کی، قرآن کی بات کی، اس نے سچ فرمایا، قرآن کے اندر سچ ہی سچ ہے۔ فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے بھی اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن حکم بہ عدلا، جس نے بھی اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے سچائی کا فیصلہ کیا۔ ومن عمل بہ اجرا، جس شخص نے بھی اس کے مطابق عمل کیا اس نے اجر پایا۔ میرے بھائی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نصائح ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کی ہیں۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ویسے تو بہت نصیحت
جتنے یاد کرتے ہیں، کبھی ان نصائح کو بھی یاد کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف لائیں۔ فرمایا یاد رکھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی سے بچ جاؤ۔ یہ جتنے فرقے ہیں وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، جتنے فرقے ہیں وہ تمہیں شرک میں مبتلا کرنے والے ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں وہ تمہیں آگ کے گڑھے کے کنارے پر لے جانے والے ہیں۔ فرمایا اس زمانے کو یاد کرو جب تم فرقہ فرقہ تھے، گروہ گروہ تھے، آپس میں دشمن تھے، لڑائیاں تمہارے اندر تھیں، تو اللہ رب کریم نے یہ قرآن تمہیں دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب کریم نے الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ رب کریم کا، یہ اس کتاب اللہ کا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تمہارے لیے اتنا بہترین اور اتنا زبردست بات ہوا، یہ اتنا خاص فضل اور کرم ہوا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یاد کرو کہ تم گروہ گروہ ہو کر، الگ الگ ہو کر تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب کریم نے اپنی یہ کتاب دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا ہے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب کریم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، واضح طور پر بیان کرتے ہیں، کس لیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ میرے بھائیوں، ہدایت اسی کتاب کے اندر ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک جملے پر غور کریں، غور کر کے فکر کر کے اپنی زندگی کو جو دنیا کی ہے اس کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، اور اپنی آخرت کی زندگی جو بننی ہی اس کے مطابق عمل سے ہے، اللہ اسے بھی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مستقل ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا